اچھا، تو آج ہم جس سورس مٹیریل کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں وہ وہ بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا سا ڈرامائی بھی ہے۔ آج ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دہائیوں پر محیط تصویراتی، فوجی اور معاشی تعلقات ہیں، ان کی بالکل گہرائی تک جائیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو شواہد اور تاریخی حقائق موجود ہیں، خاص طور پر اپریل 2026 کی جو تازہ ترین جیو پولیٹیکل پیش رفت ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے اتنے ناگزیر کیوں ہیں۔ ہاں، اور اس کا آغاز ہم ایک بہت ہی حیران کن واقعے سے کرتے ہیں۔ اپریل 2026 کا مہینہ، اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تصور کریں کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے گر چکے ہیں کہ بمشکل چند ہفتوں کی درآمدات کا بل ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، معیشت بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بالکل، اور عین اسی نازک ترین لمحے میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایک انتہائی غیر متوقع اور میں تو کہوں گا دھمکامیز سفارتی پیغام آ جاتا ہے کہ ہمارا $3.5 بلین کا قرضہ فوری طور پر واپس کریں۔ اوہ، وہ لمحہ! وہ کوئی روایتی سفارتی درخواست تو تھی نہیں، وہ تو سیدھا سیدھا معاشی لائف سپورٹ مشین کا پلگ کھینچنے والی بات تھی۔ ایسا ہی ہے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ پاکستان کا معاشی نظام مکمل طور پر زمین بوس ہو جاتا، راتوں رات ایک معجزہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب اور قطر منظر عام پر آتے ہیں اور $5 بلین کا ایک حیران کن لائف لائن پیکیج سیدھا پاکستان کے مرکزی بینک میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک بالکل نیا اور پیچیدہ باب شروع ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی تعلقات میں، خاص طور پر ان خلیجی ممالک کے درمیان، اچانک $3.5 بلین کی واپسی کا مطالبہ محض کوئی اکاؤنٹنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ یہ ایک بہت سخت اور نپا تولا سیاسی پیغام تھا۔ متحدہ عرب امارات دراصل اسلام آباد اور ریاض کے درمیان جو تیزی سے بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک قربت تھی نا، اس پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا، وہ جیلس ہو رہے تھے ایک طرح سے۔ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ غور طلب بات سعودی عرب کا رد عمل تھا۔ ریاض نے قطر کو ساتھ ملا کر فوری طور پر $3 بلین کا نیا کیش ڈپازٹ کیا، اور جو پرانے $5 بلین تھے ان کی مدت 2028 تک بڑھا دی۔ ارے واہ، ڈبل ریسکیو۔ ہاں، اور یہ صرف پاکستان کو بچانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ پورے خطے کو اور خاص طور پر ابوظہبی کو ایک واضح پیغام تھا کہ خلیج کے سیکیورٹی اور سفارتی ڈھانچے میں فیصلہ کنہ طاقت اب بھی ریاض کے پاس ہی ہے۔ صحیح، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ $5 بلین کا یہ فوری تحفہ یقیناً خلا سے نہیں ٹپکا۔ یو اے ای کے غصے اور دباؤ کے باوجود ریاض کا یہ قدم اٹھانا بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام سفارتی لین دین نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سورسز پر غور کریں تو اس رشتے کی جڑیں تو قیام پاکستان سے بھی پہلے کے دور میں نظر آتی ہیں۔ واقعی قیام پاکستان سے بھی پہلے؟ جی ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ 1943 میں جب پاکستان کا وجود صرف ایک سیاسی تحریک کی شکل میں تھا، تب سعودی شاہ عبدالعزیز نے قائد اعظم کے بنگال ریلیف فنڈ میں £10,000 کا ذاتی عطیہ دیا تھا۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے اس دور کے حساب سے۔ بہت بڑی بات تھی، اور پھر 1947 میں جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو سعودی عرب اسے تسلیم کرنے والے اولین ممالک کی صف میں کھڑا تھا۔ 1951 کا جو ٹریٹی آف فرینڈشپ یعنی دوستی کا معاہدہ ہے، وہ اسی تسلسل کی ایک کڑی تھی۔ یہ تاریخی حوالے واقعی بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تعلق صرف مفادات کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک نظریاتی بنیاد بھی ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا ٹھوس معاشی جہتوں کی طرف آئیں تو مجھے یاد پڑتا ہے 1998 کا سال بھی تو ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بالکل، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ہاں، اور پوری دنیا نے ہم پر، میرا پاکستان پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگا دی تھیں۔ ملک کی معیشت کا پہیہ بالکل رکنے لگا تھا۔ تو اس وقت سعودی عرب نے روزانہ 50,000 بیرل تیل مؤخر ادائیگیوں پر دینا شروع کیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس قرض کو خاموشی سے ایک گرانٹ یعنی ایک تحفے میں بدل دیا گیا۔
مطلب اس تیل نے پاکستان کو اس وقت معاشی موت سے بچایا تھا جب مغرب اسے بالکل تنہا کر چکا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سورسز بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زائد پاکستانی تارکین وطن مقیم ہیں، اور ان محنت کشوں کی طرف سے جو اربوں ڈالر کی سالانہ ترسیلات زر آتی ہیں، وہ آج بھی پاکستان کے معاشی ڈھانچے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ بالکل، اور ثقافتی علامتیں بھی تو دیکھیں۔ فیصل آباد شہر کا نام لے لیں یا اسلام آباد کی فیصل مسجد کو دیکھ لیں، یہ سب اسی گہرے انحصار کی ظاہری شکلیں ہیں۔ اچھا، ان سب باتوں کو سن کر میرے ذہن میں ایک عجیب سی تشبیہ آ رہی ہے۔ مطلب اگر اس پوری صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کسی عام دوست کا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے جو اس نے مشکل میں دے دیا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ تو ایک ایسا بزنس پارٹنر ہے جو اپنا سارا سرمایہ اور دولت آپ پر لگا رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب بھی اس کی دکان پر کوئی بدماش حملہ کرے گا تو سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں آپ ہی کھڑے ہوں گے اور پہلی گولی آپ ہی کھائیں گے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو اس رشتے کی حرکیات کو بالکل 100% درست انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ تعلق واقعی پیسے کے بدلے عسکری تحفظ، یا اگر انگریزی میں کہیں تو منی فار مسل کے اصول پر کھڑا نظر آتا ہے۔ بالکل، منی فار مسل۔ آپ ذرا جغرافیائی اور معاشی حقائق کو دیکھیں۔ سعودی عرب کے پاس بے پناہ تیل اور دولت ہے، رقبہ بہت وسیع ہے، لیکن تاریخی طور پر ان کے پاس ایک بڑی اور جنگی تجربہ رکھنے والی مقامی فوج کی ہمیشہ کمی رہی ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف پاکستان کے پاس وسائل کی ہمیشہ کمی رہی، لیکن ان کے پاس دنیا کی بہترین انتہائی تربیت یافتہ افواج موجود تھیں۔ تو یہ ایک فطری ملاب تھا۔ صحیح۔ اور اس عسکری شراکت داری کے باقاعدہ آغاز کو ہم 1960 کی دہائی میں دیکھ سکتے ہیں، جب رائل سعودی ایئر فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت پاکستانی ماہرین نے وہاں جا کر اس ایئر فورس کی بنیادیں رکھیں۔ اور سورسز بتاتے ہیں کہ اب تک 10,000 سے زائد سعودی فوجی اہلکاروں کی باقاعدہ تربیت پاکستانی انسٹرکٹرز کے ہاتھوں ہو چکی ہے۔ اور بات صرف کلاس رومز یا ٹریننگ کیمپس تک تو محدود نہیں رہی نا۔ شواہد واضح کرتے ہیں کہ پاکستانی افواج نے باقاعدہ عملی جنگوں میں بھی سعودی سرحدوں کا دفاع کیا ہے۔ جیسے وہ 1969 والا یمن کا تنازع ہے۔ بالکل، الودیع کا تنازع۔ جب سعودی عرب کو فضائی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ پاکستانی پائلٹس ہی تھے جو باقاعدہ سعودی جنگی طیارے اڑا رہے تھے اور فرنٹ لائن پر موجود تھے۔ مطلب وہ باقاعدہ لڑ رہے تھے ان کی طرف سے۔ اور پھر 1979 میں مکہ کی گرینڈ مسجد والا واقعہ جب مسلح انتہا پسندوں نے قبضہ کیا تھا، وہ تو پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ 1979 کا وہ واقعہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں بتاتی ہوں، مکہ کی گرینڈ مسجد کے اندر موجود ان عسکریت پسندوں کو نکالنا ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس آپریشن تھا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز اس وقت ٹیکنیکلی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ظاہر ہے، مقامی فورسز کو کافی جانی نقصان بھی ہو رہا تھا وہاں پر۔ جی بالکل۔ تو ایسے وقت میں پاکستان کی اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر وہاں بلایا گیا۔ پاکستانی فورسز نے جس مہارت سے سعودی دستوں کی مدد کی اور اس بحران کو ختم کیا نا، اس نے ریاض کے دل میں اسلام آباد کے لیے ایک ایسا اعتماد پیدا کر دیا جسے کوئی تحریری معاہدہ شاید کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح۔ اور سورسز بتاتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد 1982 میں ایک باقاعدہ 2 طرفہ پروٹوکول پر دستخط ہوئے، جس کے تحت 15,000 سے زائد پاکستانی فوجی مکہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے سعودی عرب میں تعینات کیے گئے۔ اور یہ سلسلہ وہاں رکا نہیں۔ 1990 کی خلیجی جنگ کو ہی دیکھ لیں، جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور سعودی عرب کی سرحدوں کو براہ راست خطرہ لاحق ہوا، اس وقت بھی پاکستان نے اپنے مزید فوجی دستے سعودی عرب کے دفاع کے لیے روانہ کیے۔ اور اگر ہم آج 2026 کے منظرنامے پر نظر ڈالیں تو صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مطلب آج بھی 1,500 سے لے کر 6,000 تک پاکستانی فوجی وہاں مستقل بنیادوں پر موجود ہیں۔ بالکل موجود ہیں، اور وہ نہ صرف مشاورتی کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ 2004 سے شروع ہونے والی السمسام جیسی انسداد دہشت گردی کی مشقیں بھی باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ السمسام مشقوں کا 2004 میں شروع ہونا بھی محض کوئی اتفاق نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں تھا۔ 9/11 کے بعد جب مشرق وسطی میں القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں نے سر اٹھایا تو سعودی عرب کو شہری علاقوں میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کے تجربے کی ضرورت پڑی۔ اور فروری 2026 میں جو سپیئرز آف وکٹری فضائی مشقیں ہوئیں،
जिनमें 14 दीगर ममालिक भी शामिल थे। वो भी इसी बात का सबूत हैं कि खलीज के वसीतर दिफाई फ्रेमवर्क में पाकिस्तान कितना अहम है। बिल्कुल। और ये सब हकायक हमें यही बताते हैं कि 1967 के पहले सिक्योरिटी मुआहदे से लेकर अब तक दोनों ममालिक ने एक ऐसी हैरानकुन और गैर एलानिया फौजी शराकतदारी कायम रखी जो किसी बाकायदा म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के बगैर ही निस्फ सदी तक चलती रही। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। मतलब मेरी सोच ये है कि अगर ये गैर एलानिया निज़ाम 50 साल से इतनी खूबी से काम कर रहा था, तो अचानक ऐसा क्या बदला कि उसे कागज़ पर लाने की ज़रूरत पड़ गई? आप स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे की बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। इस मुआहदे ने तो खित्ते की सियासत में एक भूचाल पैदा कर दिया था ना, क्योंकि इसकी एक शेख बड़ी वाज़ेह है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। बिल्कुल। और इसे बाकायदा कानूनी शक्ल देने की वजह मैं समझती हूँ मशरक़ वुस्ता में जंग की बदलती हुई नौयत थी। देखें, 2005 में भी उनके दरमियान एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो रिवायती नौयत का था, जिसमें दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह शामिल थी। हाँ, लेकिन पिछली एक दहाई में जो ड्रोन हमले हुए, प्रॉक्सी वॉर्स चले और ईरान का जो बढ़ता हुआ मिसाइल प्रोग्राम है, इसने सऊदी अरब को ये एहसास दिलाया कि अब सिर्फ गैर एलानिया वादे काफ़ी नहीं हैं। मतलब उन्हें दुनिया के सामने एक ठोस अस्करी इत्तेहाद पेश करना था। बिल्कुल, खास तौर पर अपने हरीफों के सामने। SMDA पर दस्तखत करके पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर खित्ते के ताकतवर तरीन मुल्क के जिस्मानी दिफा की बाज़ाब्ता और कानूनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। देखिए, यहाँ हम किसी भी सियासी साइड की हिमायत नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सोर्सेज में मौजूद हकायक को सामने लाना है ताकि सुनने वाले खुद फैसला कर सकें। और सोर्सेज एक बड़ी ही दिलचस्प टाइमलाइन दिखाते हैं। इमरान खान वाली टाइमलाइन? बिल्कुल। हकायक बताते हैं कि इस मुआहदे की ये मखसूस और सख्त तरीन तरमीम अगस्त 2021 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के सामने पेश की गई थी। ये वही मसूदा था जिसमें पाकिस्तान को पहली बार तहरीरी तौर पर इस दिफा का पाबंद किया जा रहा था। सही। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक इस मसूदे को इल्तवा में रखा, उस पर बहस की, लेकिन उस वक्त दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ये तारीखी टाइमलाइन सिफारती हरकियात को समझने के लिए निहायत अहम है। 2021 में इस मसूदे को इल्तवा में रखने का मतलब ये था कि इस्लामाबाद इस वक्त मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात, ख़ास तौर पर ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी में मतलब बराह रास्त फ़रीक बनने से हिचकिचा रहा था। वो यमन जंग के असरात देख चुके थे। हाँ, वो एक मोहतात रवैया था। लेकिन सिफारतकारी और कौमी मफादात किस तरह अंदरूनी सियासत पर हावी होते हैं, ये इस बात से साबित होता है कि जब 2025 में इस हतमी SMD पर दस्तखत हुए तो उसी सियासी जमात यानी PTI ने इसका खैर मकदम किया। हाँ, उन्होंने इसे एक मुख्तलिफ बयानी के तहत पेश किया, ये कहकर कि ये इमरान खान के मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के विजन का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और ये वाज़े करता है कि रियासत के वसीतर स्ट्रैटेजिक मफादात अक्सर मकामी सियासी इख्तिलाफात को पीछे छोड़ देते हैं। अच्छा, इस मुआहदे में एक और पहलू ऐसा है जिस पर बड़ी सरगोशियों में बात की जाती है, वो है एटमी छतरी या न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये तो एक बहुत ही हसास और अहम मौजू है। बिल्कुल। 1970 की दहाई की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि जब पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम शुरू कर रहा था और माशी तौर पर कमज़ोर था, तो मुबैना तौर पर सऊदी फंडिंग ने इस मंसूबे को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी। सही। अब जब SMDA आ चुका है तो मगरबी थिंक टैंक्स में ये बहस तो उरूज पर है कि पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब को एटमी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। अगरचा पाकिस्तानी हुकाम इसकी तरदीद करते हैं, लेकिन सऊदी हुकाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े मोहतात अंदाज में तमाम फ़ौजी ज़राए के मुबहम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखें, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ना स्ट्रैटेजिक इबहाम एक बहुत बड़ी ताकत होता है। तमाम फ़ौजी ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सऊदी अरब ने ना तो किसी चीज़ का बाकायदा इकरार किया है और ना ही इनकार। मतलब दुश्मन को कंफ्यूज रखना। 100%। इस इबहाम का मकसद हरीफ रियासतों के जहनों में एक खौफ और शक पैदा करना होता है। मतलब जब आपको मालूम ही ना हो कि आपके दुश्मन की पुश्त पर बैठा हुआ एटमी मुल्क किस हद तक जा सकता है, तो आप हमला करने से पहले कम से कम 10 बार तो सोचेंगे ना। अच्छा, मैं यहाँ आपको ज़रा रोकूंगा। जी। हम इतनी बड़ी-बड़ी सिफारती इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पर हमला
دونوں پر حملہ ہوگا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک ون وے ٹریفک یا یک طرفہ راستہ رہا ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ اپنی بہترین فوج بھیجی، اپنے پائلٹس بھیجے، اپنے کمانڈوز بھیجے، جنہیں وہاں باقاعدہ جان کا خطرہ تھا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، پاکستان نے بھارت کے خلاف 65، 71 اور کارگل جیسی جنگیں لڑیں۔ کیا کسی بھی جنگ میں کبھی کوئی ایک بھی سعودی فوجی پاکستان کی مشرقی سرحد پر ہمارا دفاع کرنے آیا؟ یہ ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ انہوں نے پیسے دیے، تیل دیا، سفارتی بیانات بھی دیے، لیکن فوجی بوٹ تو کبھی زمین پر نہیں آئے نا۔ تو کیا اب اس نئے معاہدے کے بعد واقعی کچھ بدل جائے گا؟ لیکن آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ واقعی ایک طرفہ ٹریفک ہی رہی ہے۔ سعودی عرب نے کبھی بھارت کے خلاف اپنی فوج نہیں بھیجی، اور اگر سچ کہوں تو شاید کبھی بھیجے گا بھی نہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو پھر اس معاہدے کا باہمی فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو دراصل ان کے فوجیوں کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ پاکستان کو ان کے سفارتی وزن، ان کے معاشی وسائل اور عالمی فورمز پر ان کے اثر و رسوخ کی ضرورت ہے۔ اور اپریل 2026 میں جو کچھ ہوا نا، اس نے اس پرانے لین دین کے تصور کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب پاکستان محض کوئی کرائے کا فوجی فراہم کرنے والی ریاست نہیں رہا، وہ اب مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک باقاعدہ خود مختار پاور بروکر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ سفارتی اصطلاح میں اسے ملٹی الائنمنٹ یا کثیر الجہتی صف بندی کا نام دوں گی۔ اچھا، ملٹی الائنمنٹ۔ اس کی بہترین اور تازہ ترین مثال میرے خیال میں وہ ایران بحران ہے، جس نے اپریل 2026 میں پوری دنیا کی سانسیں روک دی تھی۔ بالکل، وہ تو ایک ڈراؤنا خواب بننے والا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی بھی وقت ایک کھلی جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا۔ میزائل الرٹس جاری ہو چکے تھے اور پورا خطہ ایک طرح سے بارود کا ڈھیر بن چکا تھا، اور ایسے میں پاکستان دنیا کے سامنے ایک ناگزیر ثالث کے طور پر ابھر کر آتا ہے۔ اور اس بحران کو حل کرنے کا طریقہ واقعی سمجھنے کے لائق ہے۔ پاکستان نے اس ملٹی الائنمنٹ کی تھیوری کو کیسے عملی شکل دی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ایسی رسی پر چل رہے ہوں جس کے دونوں طرف آگ لگی ہو، اور آپ نے دونوں طرف کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرنا ہو۔ ہاں، 8 اپریل 2026 کو جو تاریخی جنگ بندی ہوئی، وہ اسلام آباد ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ اور آپ اس سفارتی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ 1979 کے انقلاب کے 47 سال بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام نے کسی تیسرے ملک میں براہ راست مذاکرات کیے، اور وہ ملک پاکستان تھا۔ کیا بات ہے! اور جو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان براہ راست رابطہ ہوا تھا، اس نے اس کشیدگی کو ایک ایسے وقت میں قابو کیا جب کوئی اور عالمی طاقت یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن دیکھیں، پاکستان کا کردار صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہا تھا۔ ہاں، اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس سے بھی زیادہ حیران کن کام یہ ہوا کہ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران، جو کہ خطے کے سب سے بڑے حریف ہیں، ان کے درمیان بھی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک گارنٹر کا کردار ادا کیا۔ ہمارے شواہد بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری نے ایران سے یہ تحریری ضمانت حاصل کی کہ وہ کسی بھی صورت میں سعودی عرب پر حملہ نہیں کرے گا۔ ارے واہ! اور اس کے بالکل متوازی سعودی عرب سے یہ ضمانت حاصل کی گئی کہ سعودی سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یعنی دونوں طرف سے گارنٹی لے لی۔ تو کیا یہی وہ اصل طاقت ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی؟ 100%۔ سعودی عرب کا $5 بلین لے کے راتوں رات پہنچ جانا کوئی خیرات نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، بڑی فوج بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ وہ انہیں مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتا ہے۔ پاکستان نے خود کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ اب خطے کے دفاعی ڈھانچے کا لازمی جز بن گیا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس سے ایک قدم مزید آگے جائیں نا اور مستقبل کے منظر نامے کو دیکھیں تو خطے میں ایک نیا ٹرائی لیٹرل پاور ہاؤس ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں، یہ ٹرائی لیٹرل پاور ہاؤس ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں، اگر میں ان کے لیے اسے آسان الفاظ میں بیان کروں تو یہ ایک ایسی تکون ہے جس کا ایک کونا پاکستان ہے، جس کے پاس تجربہ کار فوج اور ایٹمی طاقت ہے۔
دوسرا کونا سعودی عرب ہے جس کے پاس سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ دولت ہے۔ اور تیسرا کونا ترکی ہے، بالکل ترکی، جس نے حالیہ برسوں میں اپنی ڈرون ٹیکنالوجی اور جدید دفاعی پیداوار میں پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسا نیا دفاعی اور معاشی بلاک بنا سکتے ہیں جو مغربی انحصار کو کافی حد تک ختم کر دیں، اور اسی حکمت عملی کو مضبوط کرنے کے لیے ہی تو خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ماہرہ صاحبہ، اس کثیر الجہتی سب بندی اور اس نئے عالمی کردار کے اپنے سنگین خطرات بھی تو ہوں گے نا؟ اوہ بالکل ہے۔ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر سفارتی کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اچانک اپنا $3.5 بلین واپس مانگنا اسی خطرے کی ایک جھلک تھی۔ ہاں، UAE دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اب پرانے دائروں سے نکل کر ایران، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک نئی بساط بچھا رہا ہے، جس میں شاید ابوظہبی کے مفادات کو اس طرح ترجیح نہیں دی جا رہی تھی۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک انتہائی کمزور معیشت کے ساتھ سعودی عرب پر حد سے زیادہ مالی انحصار آپ کی خارجہ پالیسی کی آزادی کو کسی بھی وقت سلب کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ملٹی الائنمنٹ کامیاب تبھی ہوتی ہے جب آپ کا اپنا گھر یعنی آپ کی اپنی معیشت مضبوط ہو، ورنہ آپ ثالث کم اور اعلی کار زیادہ بن جاتے ہیں۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اپریل 2006 میں UAE کی طرف سے پیدا کیا گیا معاشی بحران، اور پھر سعودی عرب کا وہ $5 بلین کا ہنگامی ریسکیو پیکج، یہ محض چند خبروں کی سرخیاں نہیں تھیں۔ جی نہیں، یہ تو ایک دہائیوں پر محیط طویل اور خاموش سفارتی کھیل کا ایک بہت فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ 1943 کے 10,000 پاؤنڈ سے لے کر الودیع کی ریتیلی پہاڑیوں پر لڑنے والے پائلٹس تک، اور 1979 کی گرینڈ مسجد کے محاصرے سے لے کر 2025 کے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے تک، پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ محض پیسے کے بدلے فوج سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ بالکل، اور اب پاکستان خلیجی سیاست کے بالکل مرکز میں کھڑا ہے، جہاں وہ نہ صرف دفاع کر رہا ہے بلکہ امن کی شرائط بھی طے کر رہا ہے۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ تاریخ کا یہ نیا موڑ آنے والے سالوں میں کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ سفارتکاری اور دفاعی معاہدوں کی اصل حقیقت نہ امن کے وقت نہیں بلکہ بحران کے وقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ صحیح، اور کاغذ پر لکھے گئے الفاظ زمینی حقائق کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، یہی اس پوری کہانی کا اصل حاصل ہوگا۔ اور اسی لیے ہم اس جائزے کا اختتام ایک ایسے خیال پر کرنا چاہتے ہیں جو اس پوری بحث کے بعد سننے والوں کو تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا؟ جیسا کہ ہم نے ابھی تسلیم کیا کہ تاریخ میں یہ شراکت داری ہمیشہ یک طرفہ فوجی تعاون پر مبنی رہی ہے۔ سعودی عرب نے کبھی اپنی فوج پاکستان کی مدد کے لیے نہیں بھیجی، لیکن 2025 کے نئے معاہدے یعنی SMDA میں اب واضح طور پر دستخط ہو چکے ہیں کہ کسی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ ذرا فرض کریں اگر کل کو یا کسی بھی وقت پاکستان کو اپنی مشرقی سرحد پر کسی بڑے وجودی خطرے یا باقاعدہ جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ نیا معاہدہ واقعی اور عملی طور پر باہمی ثابت ہوگا؟ کیا اس بار سعودی عرب صرف اپنا چیک بک نکال کر تیل اور ڈالر بھیجے گا، یا تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کے فوجی دستے پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے دفاع کے لیے اتریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے کل کی تاریخ کا فیصلہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کا شکریہ۔